نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارا قاعدے کا سبق نمبر 11 شروع ہونے والا ہے۔ سبق نمبر 10 ہم پڑھ چکے ہیں، پیش اور دو پیش کا جو بیان ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، اور اب جو بیان شروع ہونے والا ہے سبق نمبر 11 میں وہ ہے جزم۔ جزم یا سکون ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ جزم، اس تختی میں یہ ہوگا جزم کے بارے میں بتائیں گے کہ جزم کسے کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں، اور یہ بتائیں گے کہ جزم والا حرف جو ہے یہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اور یہ بتائیں گے کہ جزم والے حرف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں بچوں سبق کی طرف، اور بات پچھلے جو سبق میں نے بیان فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ موٹے حروف کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اس تختی میں پتہ چلے گا کہ آپ کے موٹے حروف ٹھیک ہیں یا نہیں، اور حروف کو ادا کرتے وقت زبان کو مخرج میں لگانا یہ بھی اس تختی میں پتہ چلے گا ہمیں۔ جب ہم حروف کو پڑھیں گے اور اس تختی کو پڑھیں گے، ادا کریں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ہم آواز حروف میں فرق، پہلی بات، اور دوسری بات سیٹی والے حروف کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، نرم حروف کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور موٹے حروف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس تختی میں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے جزم کسے کہتے ہیں؟ جزم حرف کے اوپر، یہ تختی ہے ہماری، حرف کے اوپر چھوٹی سی جو دال کی شکل میں ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں۔ یہ دال ہے چھوٹی سی، حرف کے اوپر چھوٹی سی جو دال کی شکل میں ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ حرف کے اوپر چھوٹی سی جو دال کی شکل میں ہوتی ہے اسے جزم بولتے ہیں۔ پیارے بچوں سامعین، دوسرا سوال کہ جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی حرف پر الف با تا سا یا تک کسی حرف پر جزم آ جائے تو اس حرف کو ساکن بولتے ہیں۔ ساکن۔ با پر جزم آ گئی ہے تو با ساکن، نون پر جزم آ گئی ہے تو نون ساکن، میم پر آ گئی ہے جزم تو میم ساکن، یعنی جس حرف پر جزم آ گئی ہے اس کو ساکن بولیں گے۔ نمبر تیسرا سوال یہ ہے کہ جزم والا حرف کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جزم والا حرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 3 سوال تھے اس تختی کے حوالے سے، جن کا جواب بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اس تختی کو پڑھنا کیسے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہے حمزہ زبر با، حمزہ کے بعد زبر پڑھ لیں پھر با پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ پڑھیں پھر با پڑھیں پھر اس کے بعد زبر پڑھ لیں۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ حمزہ با زبر اب، اور دوسرا حمزہ زبر با اب، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ حمزہ زبر با اب یہ بھی ٹھیک ہے، حمزہ با زبر اب یہ بھی ٹھیک ہے۔ دونوں طریقے ہیں، جیسے مرضی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس تختی میں 5 حروف جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ حروف قلقلہ ان کو ہلا کر پڑھنا ہے، ہلا کر پڑھتے ہیں اس لیے ان کو قلقلہ کہتے ہیں۔ وہ 5 حروف ہیں، وہ قوف، تو، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، ان کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اس پوری تختی میں کوئی بھی حرف نہیں ہلانا، اگر ہلائیں گے تو غلط ہو جائے گا۔
ہلانا کیسے ہے 5 حرفوں کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ تا زبر ات. اب یہ تا ہے اس کو نہیں ہلانا، ات نہیں کرنا. حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، اس کو نہیں ہلانا. ات 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 ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. صرف 5 حرفوں کو ہلانا ہے. با ہے، دال ہے، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. یہ اس کے بعد تو ہے، اس کو ہلا کے پڑھنا ہے. حمزہ تو زبر اطو، حمزہ تو زیر اطو، حمزہ تو پیش اطو، اطو اطو اطو، اس کو ہلا کر پڑھنا ہے. قاف، حمزہ قاف زبر اقو، حمزہ قاف زیر اقو، حمزہ قاف پیش اقو، اقو اقو اقو. اسی طرح جیم ہے، اس کو ہلانا ہے. یعنی کہ یہ 5 حرف ہیں، ان کو ہلانا ہے. اس کے علاوہ کسی اور حرف کو ہلا کر نہیں پڑھنا. اس پوری تختی کو پڑھتے وقت پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. 5 حرفوں کے علاوہ باقی کوئی حرف نہ ہلے، ٹھیک ہے. اور موٹے حروف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، نرم حروف کو نرم، اور ہم آواز حروف کی آواز میں فرق کرنا ہے. مثال کے طور پر حمزہ ہ زبر اہ، اور اس کے ساتھ حمزہ ح زبر اح، یہ دونوں ہم آواز، ان کے فرق. حمزہ زبر ا، یہ حمزہ کی آواز. اور عین، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش اع، آ اع اع. یعنی کہ عین کی مشق کرنی ہے. عین کی زیادہ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں بچوں اور سامعین. اس تختی میں عین کا مسئلہ رہتا ہے زیادہ اکثر طلباء کو، تو عین کی مشق کریں، موٹے حروف کی مشق کریں. اس میں آپ جتنی مشق کریں گے اتنا آپ کا تلفظ بہتر ہو جائے گا اور پڑھنے کا انداز بھی ٹھیک ہوگا. اور اسی طرح اس کی آگے مشق والی تختی ہے کہ جزم والا حرف درمیان میں آ جائے، اینڈ میں آ جائے، اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو بعین ہی اس کے آپ نے سارے الفاظ دیکھنے ہیں. جس حرف کے آخر پہ 2 زیر ہے اس کو 2 زیر والا وقف دینا ہے. اگر کسی کے آخر پہ 2 زبر ہے تو 2 زبر والا وقف دیں گے. اگر گول تا ہے تو گول تا والا وقف کریں گے. میں پہلی لائن پڑھتا ہوں، اس میں زیر بھی ہے، 2 زبر ہے، گول تا ہے اور پیش 2 پیش ہے. اسی طرح وقف کرنا جس طرح میں نے تختیوں میں بتایا ہے کہ 2 زیر جس کلمے کے آخر پہ ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. گول تا ہو تو اس کو ہا بنا دیں گے. اگر 2 زبر ہے تو اس کو ایک الف سے بدل کر الف کے برابر لمبا کریں گے. 2 پیش ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے. یہ طریقہ، یہ قاعدے سارے میں نے پیچھے پہلے آپ کو پڑھائے ہیں. صاد با زیر صیب، غین 2 زیر غن، صبغ وقف، صبغ صبغ یعنی با بھی ساکن ہے اور غین بھی ساکن ہوگی آگے سے وقف کی وجہ. صبغ، صبغ نہیں صبغ. صاد پیش با صب، ح 2 زبر حن، صبحن وقف، صبح. ف تا زیر فت، نون زبرنا، فتنہ، تا 2 پیش تن، فتنتن وقف، فتنہ گول تا ہے نا، فتنہ. میم ثا پیش مث، قاف زبر ق، مثق، لام زبر لا، مثقل،
تا دو پیش تن مثقلۃ وقف مثقلہ. اسی طرح آگے تیسری لائن ہے، اس میں دوسرا اور تیسرا لفظ، تیسرا اور چوتھا لفظ جو ہے نا وہ پڑھ کے بتاتا ہوں. اس میں آپ نے جب ساکن کرنا ہے وقف کرتے وقت تو بڑے احتیاط کے ساتھ، کیونکہ وہ دو ساکن حرف اکٹھے ہو جائیں گے. پھر ح زبر را حر ثا دو پیش سن حرث وقف حرث حرث، یعنی کہ حرث نہیں کرنا، را بھی ساکن ہے ثا بھی. حرث عین زبر را عر شین دو پیش شن عرش وقف عرش. عرش نہیں کرنا وقف، عرش کریں گے تو غلط ہو جائے گا. عرش عین را ساکن اور شین بھی عرش. تو یہ پوری تختی کا پڑھنے کا طریقہ ہے. اس میں آخری ایک لفظ ہے، اس کا میں جوڑ بھی کر دیتا ہوں اور پڑھ بھی دیتا ہوں. وہ مشکل ہوتا ہے، بعض بچوں کو نہیں پڑھنا آتا اور سامعین بھی اس میں غلطی نہ کریں. میں پڑھ دیتا ہوں. لام حمزہ پیش لو، لام پیش لو لو لو، حمزہ دو زبر ان لو لو ان وقف لو لو آ. تو یہ ہمارا سبق نمبر 11 آج مکمل ہو گیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح پڑھنے کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ المبین.